عنہ عثمان نامی جگہ پہ گیا تو مکہ کے قریب تھے، تو مکہ کا گورنر وہاں عثمان آ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملا، پوچھا مکہ میں کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟ من استعملت علی اہل الوادی، وادی والوں پر، مکے والوں پر کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟ اس نے کہا ابن ابزا کو۔ کون ہے یہ؟ کہتے ہیں مولا من موالینا، ہم نے جو غلام آزاد کیے تھے نا ان میں سے غلام ہے جس کو ہم نے آزاد کیا۔ حضرت عمر نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کمال ہے بھائی، تم مکے کا گورنر بنایا اس بندے کو جو آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں اس کو بنا کے آیا ہوں، اس لیے انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، میں اس کو بنا کے آیا ہوں اس لیے کہ وہ قرآن کا قاری ہے اور وراثت کے مسئلوں کو سمجھنے والا ہے۔ تب حضرت عمر نے فرمایا یار تو نے کمال کیا، میں نے تمہارے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب میں سے لوگوں کو بلندی نصیب فرماتا ہے، جو اس کو اپنا لے تو اس کو بلند کر دیتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ عطا بن ابی رباح، موٹ چپٹی سی ناک ہے، کالا رنگ ہے، مکے کا عالم ہے، وقت کا خلیفہ مامون الرشید آیا اپنے بچوں کو لے کر، پوچھا یار سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں کہا وہ جو کالا سا بیٹھا ہوا ہے۔ عطا بن ابی رباح کے پاس آئے تو کہتے جی تعارف کروا جی میں خلیفہ ہوں مسلمانوں کا اور مامون ہوں، کہ جی فرمائیے مسئلہ پوچھا جی آپ سے، پوچھا جی مسئلہ پوچھ لیا جب نا، بیٹے بھی ساتھ کھڑے مامون کے، مسئلہ پوچھ لیا کیا جی؟ پوچھ لیا کہ ہاں، بس فارغ ہو گئے کہتے ہاں، تو بیت اللہ کا منہ کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تب مامون نے اپنے بچوں سے کہا کہ اگر تم علم سیکھتے تو آج اس کالے کے ساتھ ہم ذلیل نہ ہوتے۔ اس کو پرواہ نہیں کہ وقت کا خلیفہ ہے بیٹھا ہے، اس کو اپنے علم کی بنیاد پر اللہ نے اتنی بلندی دے دی ہے کہ اس کو خلیفے کی پرواہ کوئی نہیں۔ تم کو عالم ہوتے تو مجھے اس کے پاس کیوں آ کے نہ آنا پڑتا۔ اللہ بلندیاں نصیب فرماتا ہے، اور موچی کا بچہ ہے مسلح پر کھڑا ہے، تمہاری جرت نہیں کروڑ پتی ارب پتی کی کہ اس سے پہلے تم سجدہ کر لو۔ عزت کس کی ہے؟ اینکل بدل گئے ہمارے، ہم کسے سمجھتے ہیں؟ بندہ وہ بڑا قابل ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھ گیا، ہم کہتے ہیں یار یہ اس سے پی ایچ ڈی کر لیے، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، یہ مولوی صاحب ساتھ چھپا کے بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر صاحب یوں سینہ تان کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے بیان کیا تھا، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت حالت ہوگی یقال للرجل ما اعقل ما اضرب ما اجلد وليس في قلبه حبة خردل من ایمان۔ قرب قیامت مسلمانوں کی حالت ہی ہوگی کہ گنگا الٹی بہے گی، کہ لوگ کہیں گے ما اعقل، یار کیا عقل مند ہے، ما اضرفا کتنا ظریف دانشور سیانا بندہ ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، ما اجلدا اپنے فن میں کتنا ماہر ہے، لوگ اس کے بارے میں یہ تبصرے کر رہے ہوں گے وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کو لوگ عقل مند اور عزت والا شمار کر رہے ہوں گے، حالانکہ اس بیچارے کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ جتنا بڑا بے ایمان لوگ اس کو اتنا بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ آج اس قرآن کی عظمت کو جو سمجھتا میں سچا مسلمان اس نے بھلا دیا۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، رمضان میں ایک دن مجھے اتفاق ہوا، ایشیا کے معروف ترین عالم، ان کی مسجد میں فجر کا میرا درس تھا، اس کے میں ساتھیوں کے پاس بیٹھا تو میں نے ان کی زندگی کی کوئی حالات جاننے چاہے، پھر مجھے تھوڑا سا شوق محسوس ہوا۔ میں حیران ہے کہ اس بندے پر آنکھوں سے نبینا شخص ہے، اور میرے علم کے مطابق شاید اتنا کسی نے کام نہ کیا، اور جتنا اللہ نے ان کو توفیق دی، 100 مرتبہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھائی ہے۔ ہم سال میں ایک دفعہ پڑھاتے ہیں، کیا برکت ڈالی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں، 100 سے زائد مرتبہ انہوں نے صحیح بخاری پڑھائی، ساری بخاری قرآن سارا حافظ تھا، بخاری ساری حفظ تھی، سنن اسی طرح صحیح مسلم اور کتب ستہ کی باقی کتابیں، اتنا حافظہ تھا کہ شاگردوں نے طے کر لیا کہ آئے استاد جی کا امتحان لینا ہے۔ پڑھا راوی پڑھا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عائشہ، کیا پڑھ رہے ہو بھائی؟ عن عائشہ، کہا ہاں جی استاد جی عن عائشہ،
طے یہ کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے پر ان عائشہ پڑھنا ہے. دوسری جگہ تو پڑھ، اس نے پڑھنا شروع کیا، چونکہ طے کیا تھا اس نے بھی حدثنا فلان ان فلان ان عائشہ. تیسری جگہ تو پڑھ، اس نے بھی ان عائشہ پڑھا. تو اٹھے، کلاس ختم کی اور مسجد میں آئے، دیکھا شاگردوں نے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ کے زہروں قطار ہوئے جا رہے ہیں. ساتھیوں نے پوچھا، طالبہ نے پوچھا سادی کیا ہوا؟ کہا میں کہتا ہوں اللہ نے آنکھیں تو لی تھیں، ایک میں لوگوں کو صحیح بخاری پڑھاتا تھا، اللہ نے وہ حافظہ میرا کمزور کر کے لگتا ہے مجھے اس کی بھی توفیق سے محروم کر دیا. ساتھ طلبہ نے معافی مانگی، استاد معاف کیجیے ہم سے غلطی، ہم آپ کے امتحان لینا چاہتے تھے، آپ بالکل ٹھیک تھے، ہم نے غلطی کی. اس طرح کے جو عالم جنہوں نے اس عظمت سمجھی، ان کے والد محترم وہ فوت ہوئے، بہت بڑے وہ مالدار بندے تھے، باقی سارے بیٹوں کو نہ بڑی بڑی دکانیں بنا کے دی، ان کو مولوی صاحب سمجھ کے نبینا سمجھ کے مسجد میں چھوڑ دیا. والد صاحب فوت ہوئے تو ان کے ایک رشتہ دار نے، یہ صرف کہنے کی بات نہیں، اگر آپ عبد المنان وزیر آبادی لکھیں گے تو آپ کو ویکیپیڈیا پر بھی کافی سارے چیزیں مل جائیں گی. فوت ہو گئے ان کے والد صاحب، تو ایک رشتہ دار نے خواب میں دیکھا کہ وہ عبد المنان وزیر آبادی کے والد، انہیں دیکھا کیا حال ہے جی؟ کہتا کیا بتاؤں میرا کیا حال ہے، مجھے فرشتے پکڑ کر جہنم لے جا رہے تھے کہ میں نے دیکھا جہنم کے دروازے پر پہنچنے والا ہوں کہ سامنے میرا وہ بیٹا جس کو میں نے نبینا سمجھ کے مدرسے میں ڈالا تھا، وہ یوں ہاتھ کر کے فرشتوں کے کھڑا ہو گیا. کہتا باپ میرا اسلام کہتا ہے قرآن کا حافظ، اس کی یہ فضیلت ہے، حدیث کا حافظ، میں تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سارا کچھ کر رہا ہوں اور میرا باپ جہنم میں. کہتے میرے بیٹے نے یہ بات کی تو فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے جنت کی راہ مل گئی. کہتا مجھے تو اندازہ نہیں تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس کی عظمت اتنی ہے تو میں نے نبینے بچے کو نہیں، میں اپنی آنکھوں والے سارے بچوں کو مسجد مدرسے میں چھوڑتا ہوں. آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے گا، جس نے اپنے بچے کو اللہ کے دین کا حافظ اور محافظ بنایا، اس کو پتہ چلے گا اس کی قبر کتنی ٹھنڈی ہو گئی ہے. اور ڈاکٹر پروفیسر انجینئر جو ساری عمر پھر اپنی بیوی بچوں کو لے کے تمہیں ملنے بھی نہیں آتا، پتہ چلے گا اس کا تمہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کی قسم انسان کی اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی کہ آج وہ مر گیا، اس کی اولاد میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا. مولوی صاحب نے آ کے جنازہ پڑھانا ہے. باپ تیرا فوت ہو گیا ہے، ڈگری لینے گیا تھا امریکہ، برطانیہ، فرانس گیا ہوا تھا، آسٹریلیا سے لے کے آیا، واپس پہنچا، والد صاحب کا جنازہ پڑا ہوا ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تیرے والد صاحب نے جتنے اخلاص سے تو نے دعا مانگنی نا، کوئی نہیں مانگ سکتا، آگے بڑھ اس کا جنازہ پڑھا. وہ رونے لگ گیا کہ ڈگریاں تو میرے پاس پڑھی ہیں پر میرے ابے نے یہ سارا کچھ کیا، مجھے ڈگریاں دلوائی، پر اس آج باپ کے لیے میں نماز جنازہ پر دعائیں نہیں یاد کر سکا. یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے. عظمت قرآن کی باتیں بڑی کریں گے لیکن فزیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کا تم میں سب سے عظیم بندہ وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. ایمانداری سے بتائیں ہم میں سے کوئی بندہ اپنے بچوں کو اس طرح کا عظیم بنانا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی زمانہ دے تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے، اور میں اپنے بچوں کو بہتر بنانا چاہتا ہوں. کیا بنا کے؟ ساری عمر یوں گزر جاتی ہے، دانا پڑھا ہوں، عقل مند پڑھا ہوں. اسلام کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری قرآن کی حفظ کی ڈگری ہے، جو میرے گھر میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اپنے بچوں کو ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بڑا کچھ بناؤ، پر اس سے پہلے اس کو ایک سچا مسلمان بننے کے لیے قرآن کی ڈگری لگاؤ. دنیا میں سٹیٹس بنانے کے لیے بڑا کچھ انسان کرتا ہے، پر ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، کامیاب مسلمان بننے کے لیے قرآن کے علم ہونا لازمی. اللہ فرماتے ہیں اس کتاب پر ایمان ان لوگوں کا ہے جو اس کی تلاوت کرے، جو ہے تلاوت کرنے کا حق ہے. عظمت قرآن کا تقاضا یہ کہ اس پر عمل کیا جائے. قرآن نے جس چیز سے روکا ہے ایمان ہو کہ اس میں نقصان تھا تو اللہ نے روکا ہے. جس چیز کا حکم دیا ہے اس بات کا یقین ہو کہ اس میں فائدہ تو اللہ نے حکم دیا ہے. آج کا بہت پریشان ہے کہ ملک کے حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، فلانا فلانے کی ٹانگ کھینچ ہے اور حکومت میں آپس میں اپوزیشن اور حکومت لڑ رہے ہیں. سارے لوگ اپنے اپنے تبصرے کرتے ہیں، تجزیے نگار میں بڑے بڑے تجزیے کرتے ہیں. ایک پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشے گوئی کی تھی.
اس وجہ سے لڑ رہے ہیں، اس وجہ سے لڑ رہے ہیں، اس وجہ سے لڑ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں. پر پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیر مما انزل اللہ الا جعل اللہ باسهم فیما بینہم. مسلمانوں کے حکمران جب کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے اور اس شریعت کو نہیں اپنائیں گے جو اللہ نے نازل کی، اللہ سزا کیا دے گا؟ الا جعل اللہ باسهم فیما بینہم. تو اللہ سزا کے طور پر ان کی آپس کی لڑائیاں پیدا کر دے گا. باہمی لڑائیوں کی وجہ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات میں یہ بات موجود ہے. فرمایا ان کی لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کو نافذ نہ کرنا. آج ہمارے گھروں میں پریشانی ہے، سکون نہیں ہے. ہم نے وہ طریقہ ہی نہیں اپنایا جس سے سکون ملنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا القرآن و شافع و مشفع. لوگوں یہ قرآن سفارشی ہے، مشفع اور ایسا سفارشی ہے کہ جس کے بارے میں اس نے سفارش کر دی کبھی رد ہی نہیں ہوگی. کیا قرآن میری سفارش کرے گا؟ القرآن حجت لک و علیک. اللہ کے پیارے میں فرماتے ہیں یاد رکھو لوگوں، یہ قرآن مجید لازمی طور پر دو چیزوں میں ہوگا، یا تمہارا وکیل ہوگا یا تمہارے خلاف وکیل ہوگا، یا تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. میں سوچ لوں کہ قرآن میرا وکیل ہوگا یا میرے خلاف وکیل ہوگا. کہ قرآن سفارش کرنے والا ہے، مشفعون، اور ایسی سفارش جس کے بارے میں کی ہر صورت پہ قبول ہوگی. اور کیا کہا؟ وماحل مصدق. اور یہ قرآن شکایت بھی کرے گا اور تصدیق شدہ شکایت کرے گا. یا اللہ کس قوم میں تو نے مجھے بھیج دیا؟ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی کی کتابیں تو بڑی پڑھتے رہے، قرآن مجید یہ کھول کے بھی نہیں دیکھتے تھے. کس قوم میں یہ اللہ تو نے نازل کر دیا جو قسمیں اٹھانے کے لیے سر پر قرآن اٹھواتے تھے، اس لیے نازل کیا. قرآن کے سائے میں بچی کو روانہ کر رہے ہو، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ شکایت کرے گا اور سچی شکایت کرے گا. پھر کیا فرمایا؟ فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. کہا لوگوں سن لو، جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھ لیا، نصب العین بنا لیا، پڑھا، عمل کیا، سیکھا، اس کو نافذ کیا اور اس کے طریقوں کو اپنا، ماشاء اللہ فرمایا جس نے قرآن کو سامنے رکھ لیا قادہ الی الجنہ. یہ قرآن مجید ہوگا جو آگے چلتا چلتا جنت تک اس بندے کی قیادت کرے گا. جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گا تب تک اس بندے کے ساتھ رہے گا وہ جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھ لیا. میں کہتا ہوں یار میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، زبان پر لفظ چڑھتے نہیں ہیں. کہا جو ایسا بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھ نہیں پا رہا، فلاح اجران، اللہ کریم اس پہ اتنا خوش ہے اللہ اس کو ڈبل اجر نصیب فرماتے ہیں. اور فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. اور وہ بندہ جو قرآن کا ماہر ہے قیامت کا دن ہوگا مع السفرہ الکرام البررہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عام فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوگا. بیٹا تیرا ہے، خاقی ہے، نوریوں کے ساتھ کھڑا ہے، سفیروں کے ساتھ کھڑا ہے، عزت والے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہے، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ. یہ تین وصف ہیں ان کے. عام فرشتے نہیں ہیں جن کو اللہ سفیر اور ایلچی بنا کے بھیجا تھا، وہ عزت والے اور البررہ نیکوکار. ان کے ساتھ تیرا بیٹا کھڑا ہوگا جس کو تم نے قرآن کا ماہر بنا دیا. آج ہم نہیں کر رہے توجہ اس پہ. اب جب ہم نے اس کو اور لائن پہ لگا دیا تو وہ ہے بھی بے نماز. تیرا بیٹا تو انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن فرمایا جو نماز بھی ادا نہیں کرتا کان مع فرعون و حامان و قارون و ابی ابن خلف. بیٹا تیرا ہوگا بے نماز ہے، قرآن پر تو نے اس کو کھڑا نہیں کیا. قیامت کا دن ہوگا فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف دنیا کے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیا چاہتے ہیں ہم؟ کہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں؟ خواہش تو ہماری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، فرشتوں کے ساتھ ہو. کرتوتے بھی ہیں اس کی، لگایا بھی ہے اس کام پہ جو اس طرح رہ جاتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے اس قرآن سے اعراض کر لیا اس بندے کی معیشت ہم برباد کر دیں گے، زندگی اجینہ بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کا دن ہوگا اس نے اس قرآن کی
عظمت کو نہیں سمجھا، اس پر عمل نہیں کیا، کہ قیامت کا دن ہوگا اس کی قبر سے اٹھائیں گے تو نبینہ بنا کے اٹھائیں گے۔ کیسا نبینہ؟ پتہ کوئی نہیں، جانا کس طرف ہے، راستے کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ جن کے لیے کماتا رہا وہ سارے بھاگ گئے، بیوی بچے بھاگ گئے، ساتھ چھوڑ گئے، نبینہ کھڑا ہے، لوگوں میں گرا پڑا ہے، کوئی اس کے منہ پر پاؤں رکھ رہا ہے، کوئی سینے پر پاؤں رکھ رہا ہے، گرا پڑا ہے، کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تو نے آج میری آنکھیں کیوں سلب کر لی، میری آنکھیں کیوں چھین لی، یا اللہ مجھے نبینہ بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اور میرے بندے دنیا میں میری آیتیں تجھے پڑھ پڑھ کر سنائی گئی، تو نے آیتوں کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تو بھی نبینہ بنا کے یہ ذلیل ہونے کے لیے یوں ہی بھلا دیا جائے۔ یہ اللہ کی اتنی عظیم کتاب ہے، ہم نے اس کی عظمت کو نہ سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو پھر اس کے ساتھ بدعملی کی شکل نہ بناتے۔ ابشروا فإن هذا القرآن حبل الله المتين طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، کہا لوگوں تمہیں مبارک ہو، یہ قرآن مجید اللہ کی وہ رسی ہے، ایک حدیث ہے الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دی ہے۔ طرفه بید اللہ وطرفه بأيديكم، اس کا ایک پڑا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ دیا، دوسرا تمہیں دے دیا ہے تاکہ خالق و مخلوق کا رشتہ مضبوط رہے۔ لن تضلوا بعده ابدا ما تمسکتم به، کہا جب تک اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راستہ تم سے چھنے گا نہیں، ہدایت یافتہ رہو گے، اللہ تمہیں فرقان اور صلاحیت پیدا کر دے گا۔ آج میرے بھائیوں کہنے کو سننے کو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آپ جہانیت کے چوک میں کھڑا ہو جائیں، ایک گھنٹے میں آپ کے پاس اگر 100 بندہ گزرے تو ہم 100 سے پوچھے بھائی قرآن پڑھا ہے؟ 100 میں سے کتنے لوگوں کا جواب ہوگا کہ نہیں پڑھا؟ 90 کا۔ جو 10 نے پڑھا، جی بھائی جان آپ نے کہاں پڑھا؟ محلے کی ماسی سے پڑھا تھا جو پنجابی میں پڑھاتی رہی، جیسا دل کرتا پڑھاتی رہی۔ ان میں سے اگر 100 میں سے 2 بندے نکلیں گے یا 3 بندے نکلیں گے جو کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا ہے، قاری صاحب سے پڑھا یا حفظ کیا ہے، تو ان حافظ صاحب سے پوچھتے بھائی حافظ جی آپ جو آیت پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا مفہوم ترجمہ کیا ہے؟ شرم کے مارے اس کی بھی نگاہ چھوٹ جاتی ہے۔ آج ہی حال ہم نے اس عظیم قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ جو قوم اس قرآن کو تھام لیتی ہے اللہ ان کو بلندیاں نصیب فرماتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو چھوڑ دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج ہم کیا ہو رہے ہیں؟ عظیم ہو رہے ہیں یا ذلیل ہو رہے ہیں؟ اور بھائیوں یہ قرآن کی عظمت ہے۔ آپ میں سے کچھ کروڑ پتی بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کوئی اس سے بھی اوپر ہوں گے، آپ نیچے بیٹھے ہیں، ہم اوپر بیٹھے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ریڈیو پہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں، سیب بیچتے ہیں ریڈیو پر، ہم جیسے لوگ، یہ کوئی کمال نہیں، یہ اس کمال اللہ مالک الملک کا فضل ہے جس نے قرآن کی عظمت کے ایسے وعدے سچے کر دیے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی دل میں آئیے کہ ارادہ لے کے جائیں کہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ اس سیٹ پر بیٹھا ہو، اس کرسی پر بیٹھا ہو، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرے اور ہم یہاں بیٹھ کر سنیں۔ کیا ہم اللہ سے کوئی اس طرح کا عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی آل اولاد میں اپنے عزیز و اقارب میں کچھ لوگ ایسے پیدا کریں جو قرآن کی عظمت کو سمجھ کر اس پر عمل شروع کریں، وہ عمل کریں گے، وہ پڑھیں گے، وہ حفظ کریں گے، جتنا کام وہ محنت کریں گے، جو کچھ وہ کریں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا، ہمارے نامہ مالے بھی انشاءاللہ میٹر چلتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اللہ اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنائے، ہمارا شکایتی نہ بنائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا